تھا ایک اور سوال جو ساتھی بڑی کثرت سے کرتے ہیں، آگے ایک مرتبہ اس کا جواب جمعے میں دیا تھا، آج دوبارہ دے دیتا کہ وباؤں کے دنوں کے اندر آپ کیوں اتنا ریزسٹ کر رہے ہیں کہ مسجد میں باجماعت فردی نماز ہونی چاہیے؟ میرے بھائیوں، ایک مسئلہ یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وبا آئی کہ نہیں آئی؟ خلفائے راشدین کے دور میں وبا آئی کہ نہیں آئی؟ اگر ان دونوں کے دور میں وبا آئی تو اس دور کے اندر جو ان کا طرز عمل تھا وہی طرز عمل ہمارے لیے حجت ہے۔ باقی کوئی اجتہاد کرے اور یہ سمجھے کہ میں نے اجتہاد کر لیا تو مجھے ایک اجر مل جائے گا، آپ مجھے بتائیے ساری زندگی جو ہم مقدمہ اور فلسفہ سمجھاتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل کسی معاملے کے اوپر حجت قطعی ہے، طاعون کی وبا رسول اللہ کے دور میں نہیں پھیلی، صحابہ کے دور میں نہیں پھیلی۔ بارش کی دلیل دیتے ہیں، بارش ہوئی تھی، بارش کے اوپر طرز عمل رسول اللہ کا یہ اجازت ہے، لوگ گھروں میں پڑھ لیں، لیکن کیا بارش کے اندر بھی مسجد کو رسول اللہ نے تالا لگایا تھا؟ پھر اس بارش کو اٹھا کر وبا کے اوپر منطبق کرنا یہ کہاں سے آیا؟ یا تو رسول اللہ کے دور میں کہہ دیجئے وبا آئی نہیں تھی اس لیے ہم بارش کو وبا کے اوپر لاگو کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے دور میں وبا آئی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو بند کیا، نہ صحابہ کو کہا گھر میں پڑھو، نہ صحابہ اور خلفائے راشدین کے دور میں وبا آئی۔ حتیٰ کہ جس علاقے میں، اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں، جس علاقے میں طاعون آیا وہاں بھی مسجدیں کھلی رہی۔ جس علاقے میں طاعون آ گیا، طاعون پھیل گیا، یہ حدیث تو موجود ہے کہ طاعون زدہ علاقے میں نہ کوئی آئے نہ وہاں سے کوئی نکلے، لیکن کیا وہاں مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے؟ ہرگز نہیں۔ اور طاعون کے ساتھ اس وبا کو ریلیٹ کرنا بھی جہالت ہے۔ طاعون کے اندر کوئی بندہ مریض ہو جائے نا، اس کی شرح اموات 100% ہے۔ اس بیماری کی شرح اموات اگر سب مریض بھی ہو جائیں تو 100 میں سے 3% ہے۔ اس بیماری کو، عام بیماری کو طاعون کے پر منطبق کرنا اور پھر اس وبا کی وجہ سے یہ کہنا، یہ بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ بات بھی آج کلیئر کر لیں، جی سعودی عرب نے حرم بند کر دیا، مسجد النبوی بند کر دی، یہ سب سے بڑی لاجک ہے۔ لبرل مافیا جو ہمیشہ اسلام کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اس ٹائم نمونے کے طور پہ کس کو پیش کر رہا ہے؟ سعودی عرب کو، کہ سعودی عرب نے خانہ کعبہ بند کر دیا، مسجد النبوی بند کر دی، معاذ اللہ وہاں پہ مولوی اگر اٹھے گا اس کی گردن کاٹ دی جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی یہ سسٹم ہونا چاہیے۔ سعودی عرب کے اندر چور چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، زانی زنا کرے سنسار کر دیا جاتا ہے، قاتل قتل کرے سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ آدھی بات اپنی مرضی کی اگر آ جائی ہے تو سعودیہ سے لے لی، اگر لینی ہے تو پوری بات لو، پھر ہمارے سے آ کے بات کرو، چور کا ہاتھ کاٹو، یہ بات بھی تو اٹھاؤ۔ وہاں پہ پورا سال نہیں 20 سال ہو گئے ہیں، ہر وقت لبرل مافیا، محبتی مافیا ان سزاؤں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، جی وہ ظالمانہ سزائیں ہیں، جی وہ سخت سزائیں ہیں، آج ان کے لیے حجت بن گیا سعودی عرب۔ میرے بھائیوں، ہم صدق کے دل سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان کے علماء نے بھی اجتہاد کیا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، بارش کی دلیل کے ساتھ انہوں نے اس کو وبا کے اوپر منطبق کیا۔ لیکن آپ دلیل کی دنیا کے اندر کسی کے اوپر الزام تراشی مقصود نہیں ہے۔ دلیل کی دنیا یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں اگر کوئی عمل پیش آ جائے نا، کوئی معاملہ پیش آ جائے، رسول اللہ اس معاملے کو جیسے ڈیل کریں گے وہ سنت ہے۔ دوسرا معاملہ اس کو اٹھا کر پہلے معاملے پہ، یا تو پہلے معاملے کی کوئی دلیل موجود نہ ہو، پھر تو یہ بات انسان کہہ سکتا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرض نماز مسجد کے اندر، اس کے لیے مسجد بند کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ 1400 سال گزر گئے، 1400 سال کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی امام نے، کسی محدث نے یہ کہا ہو کہ وبا کے دن کے اندر مسجد کو بند کر دیا جائے تو یہ بات جائز ہے، ہرگز جائز نہیں۔ گفتار بھی ہے، کردار بھی ہے، ہم حق کے علم بردار بھی ہیں، اپنوں کے لیے